اگر آپ لوگ روم کا سفر کریں تو آپ لوگوں کی دنیا سنور جائے گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے کہا، کیوں؟ کیا روم میں بڑے عالم فاضل لوگ رہتے ہیں؟ ہم نے مسافر سے پوچھا۔ بات یہ ہے، روم میں ایک اللہ کا دوست ولی اور نیک آدمی رہتا ہے، بڑا درویش کامل اور پرہیزگار بزرگ ہے، مسافر نے بتایا۔ اس درویش کی تعریف سن کر ہم چند دوستوں کو اس بزرگ پارسا سے ملاقات کرنے اور اس کی خدمت میں حاضری دینے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اس ولی اللہ کی زیارت کرنے کے شوق میں روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راہ میں ہمیں کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بزرگ کے دیدار کے شوق میں ہم نے کسی دشواری کی پرواہ نہ کی اور مسلسل سفر کرتے رہے۔ آخر ایک دن ہم روم پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے اس درویش کا اتا پتہ لوگوں سے معلوم کیا اور اس کے ڈیرے کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس نورانی صورت والے درویش نے ہماری بڑی عزت و تعظیم کی اور ہماری آمد کا مقصد جان کر بہت خوش ہوا کہ ہم ایران سے صرف اسی کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ہمیں عزت کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا، ہمارے ہاتھوں کو چوما، جس سے ہم بڑے متاثر ہوئے۔ سارے شہر میں اس کی پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ دنیاوی کاموں میں اسے ہر طرح سے فراغت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اس کا اچھا خاصا منافع بخش کاروبار بھی تھا، لیکن وہ جتنا پارسا اور نیک تھا، اس سے زیادہ بخیل تھا۔ بخل کی وجہ سے وہ بہت بے مروت اور بے لحاظ آدمی تھا، محض دکھاوے کا خلوص جتاتا تھا۔ بظاہر اس کی باتیں بڑی دل مو لینے والی تھیں، لہجہ بھی دل نشین ہوتا تھا، آواز میں بھی شہد گھلا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن بخل کی وجہ سے وہ مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتا تھا۔ وہ درویش صورت شخص ساری رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتا تھا، جیسے اسے دنیا میں اس کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ بزرگ اور نیک آدمی رات بھر جاگتا اور عبادت کرتا رہتا۔ ہم دوسرے کمرے میں پڑے رہے۔ ہم بھوک کی وجہ سے نہ رہ سکے اور ساری رات بھوک سے تڑپتے رہے۔ ہمیں حیرت بھی تھی اور اس بزرگ پر رہ رہ کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے بھول کر بھی ہمیں کھانے کا نہ پوچھا تھا۔ صبح ہوئی تو اس نے ہمارے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ وہ ہمارے پاس بیٹھا، ہماری عزت و تکریم کی باتیں کرتا رہا۔ اس نیک آدمی نے اب بھی ہم سے کھانے کے لیے نہ پوچھا، بس ہماری عزت افزائی اور تعریفیں کرتا رہا، ہمارے ہاتھوں کو بوسے دیتا اور ہمارے جوتے جھاڑ کر ترتیب سے رکھتا رہا۔ بے شک یہ بھی مہمان کی عزت و خدمت کا ایک انداز تھا، مگر دکھاوے کی عزت اور خدمت کا ہمیں کیا فائدہ تھا؟ ہماری تو بھوک سے آنتیں الٹ رہی تھیں اور ہم سے التجا کر رہی تھیں کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم کسی گنہگار اور عام آدمی کے مہمان بنیں، جہاں کم از کم ہمیں پیٹ بھرنے کو تو کچھ مل جاتا۔ جب کافی دیر تک اس ریاکار کی بناوٹی باتیں ختم نہ ہوئیں اور ہم بھوک سے بے حال ہونے لگے تو ہمارے ایک ساتھی سے نہ رہا گیا۔ وہ ساتھی بہت ہی جی دار اور زندہ دل آدمی تھا اور بہت مذاق کرتا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے خاموش نہ رہ سکا۔ ہمارے ساتھی نے اس بزرگ سے کہا، اے مہربان، یہ جو تم ہمیں بار بار بوسے دیتے ہو، ذرا سی زحمت کرو کہ بوسے کی بے کو تے سے اور سین کو شین سے بدل دو۔ اوہ، میں سمجھا نہیں، میزبان بزرگ نے چونکتے ہوئے کہا، ذرا وضاحت فرمائیں۔ ہمارے دوست نے نہایت نرمی اور عاجزی سے کہا، میرا مطلب ہے ہمیں بوسے کی نہیں، توشے کی ضرورت ہے۔ تم جو بار بار ہمارے جوتے سنبھالتے اور انہیں جھاڑ جھاڑ کر رکھتے ہو، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہمارے جوتے سنبھالنے اور جھاڑنے کی بجائے تم ہمیں روٹی کھلاؤ، پھر دل چاہے تو جوتے ہمارے سر پر مارو۔ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش میں وہی لوگ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں جو قربانی کو زندگی کا سامان سمجھتے ہیں، ورنہ ایک مردہ دل رات بھر جاگتا رہے تو تب بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رات بھر جاگنا بری بات نہیں، ظالم تاتاریوں کے چوکیدار بھی رات بھر جاگتے تھے، مگر ان کے دل خدا کی یاد سے غافل تھے۔ درویشی اور بزرگی تو سخاوت اور لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے۔ کھلانے پلانے اور سخاوت کرنے سے ہی بزرگی حاصل ہوتی ہے، کسی کو بھوکا رکھنے کا نام سخاوت نہیں ہے، اور سخاوت بزرگی کی بنیاد ہے۔ جنت کے حقدار بھی وہی لوگ ہوں گے
جو دین کو عملی طور پر پیش کرتے ہیں اور محض زبانی دعوے نہیں کرتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دکھاوے کی نیکی، پرہیزگاری اور بزرگی سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ مہمان کی خاطر مدارت کرنا اور انہیں کھانا کھلانا نیکی ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں کہ آدمی خود تو پیٹ بھر کر آسودہ ہو جائے اور اس کا مہمان بھوکا رہے۔ خود کھانے سے پہلے مہمان کو کھلانا چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرو، چاہے اس کے لیے قرض لینے پڑے یا خود کو بھوکا رکھنا پڑے۔ جو شخص دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ جنت کا حقدار نہیں۔